السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوور تھنکنگ یعنی بہت زیادہ غور و فکر کرنا آج کے دور میں یہ ایک عام مرض بن چکا ہے۔ یعنی کوئی شخص یا کوئی انسان جو ہے آج کے دور میں بہت ہی زیادہ جو ہے کسی مسئلے میں غور و فکر کرنے لگا ہے، اور یہ غور و فکر کرنا اس کو جو ہے ڈپریشن میں لے آتا ہے گا، اور جب وہ ڈپریشن میں لے آتا ہے تو یہی اس کا ڈپریشن اس کے ہلاکت کے دہانے پہ لے آتا ہے گا۔ اور بہت سے لوگ جو ہے اوور تھنکنگ کے ذریعے جو ہے اس مرض میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں اور ہو بھی چکے ہیں، اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے اوور تھنکنگ میں یعنی زیادہ غور و فکر میں جو ہیں ہم ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اور یہ اکثر جب بچہ جو ہے 15 سال کا ہو جاتا ہے یا اس عمر سے زائد کا ہو جاتا ہے گا، تو اس وقت جو ہے وہ اس چیز میں یعنی اوور تھنکنگ میں جو ہے وہ ملوث ہونے لگتا ہے یا اس میں جو ہے ڈوبنے لگتا ہے گا۔ اور جب وہ اس چیز میں ڈوبنے لگتا ہے تو وہ جو ہے بے چینی کا بھی شکار ہونے لگتا ہے گا، اور بدہضمی کا بھی شکار ہونے لگتا ہے، اسی طریقہ اعصابی کا بھی شکار ہونے لگتا ہے، اسی طریقے سے تھکن کا بھی جو ہے وہ شکار ہونے لگتا ہے گا۔ اور اگر وہ اس چیز پر یعنی اس مرض پر جو ہے توجہ نہ دے تو وہ مرض جو ہے اس کو ہلاکت کے دہانے پر لے آئے گا۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ اوور تھنکنگ کے ماہرین جو ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وہ شخص جو ہے اس پر جو ہے توجہ بالکل نہ دے، یعنی وہ شخص جو اوور تھنکنگ میں غرق ہو چکا ہے، اگر وہ شخص جو ہے اس چیز پر توجہ نہ دے یا اس کا علاج نہ کرے تو وہ خود کو تو اپنے آپ کو تو نقصان پہنچائے گا، اور بلکہ وہ جو ہے معاشرے کو بھی نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے گا۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص جو ہے اگر اوور تھنکنگ میں یعنی زیادہ غور و فکر کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ غور و فکر نہ کرے، اور اس کا جو ہے جلد سے جلد جو ہے اپنے اوپر سے اس کا بوجھ اتار دے۔ بہت سے لوگ آج کے دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ غور و فکر کرنا جو ہے یہ اوور تھنکنگ ہے، مگر میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب والدین جو ہے اپنے ایک بچے کی اچھی تربیت و تعلیم دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک اچھے سے اچھا افسر بنے یا ڈاکٹر بنے، یا اس کے علاوہ ایک بڑے سے بڑا انجینئر بنے، یا ایک بڑے سے بڑا عالم یا مفتی بنے۔ اسی طریقے سے کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اپنی رعایا کے لیے اچھے انتظامات کرنے کے لیے زیادہ غور و فکر کرتا ہے تاکہ میری رعایا جو ہے مجھ سے خوش رہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حاکم، اور اسی طریقے سے ایک کمپنی کا مالک، تو وہ جو ہے اپنی کمپنی کو عروج و ارتقاء کے لیے یعنی اپنی کمپنی کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ اپنی کمپنی میں اچھے لوگوں کو جاب دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے جو ہے میری کمپنی عروج و ارتقاء کرے، تو وہ اس میں جو ہے زیادہ غور و فکر کرتا ہے۔ یوں ہی نہیں بلکہ ہم ہی اپنے آپ کا جائزہ لیں تو ہمارے جب امتحان ہمارے سروں پر ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پیپر جب ہمارے سروں پر ہوتے ہیں تو ہم زیادہ غور و فکر کرتے ہیں ہر چیز میں کہ ہم جو ہے کس طریقے سے جو ہے ان امتحانات میں کامیاب ہوں۔ تو اگر ہم جو ہے ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو اگر ہم ان تمام سے سوال کریں تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ نہیں، یہ جو ہے اوور تھنکنگ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ والدین کا اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینا اور وہ ان کا اس میں غور و فکر کرنا، یہ اوور تھنکنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے حاکم کا غور و فکر کرنا، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے کمپنی کے مالک کا اپنی کمپنی کو عروج و ارتقاء میں غور و فکر کرنا، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا امتحان میں یا ہمارے پیپروں میں کامیابی کے لیے ہمارا غور و فکر کرنا، یہ جو ہے ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے جس کو ہم جو ہے سنجیدگی کے ساتھ اور آرام سے اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، جس کی مثال جو ہے قرآن و حدیث میں بھی پیش کی گئی ہے بہت ہی اچھی طریقے سے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا اور ہم اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں، ہم جو ہے اس کو اس کے بعد بھی آزمائیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے مشقت میں ڈالتے ہوئے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو جو ہے مشقت والا پیدا کیا، مشقت میں ڈال کر اس کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو ان دونوں آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے ہماری جو ہے ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارے ایک جیون کا ایک حصہ ہے، اور اس کی مثال جو ہے حدیث پاک سے بہت اچھی طریقے سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر فرد جو ہے اپنی رعیہ کا حاکم ہے، اور جب حاکم اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے تو اس حاکم سے جو ہے اس کی رعایا کے بارے میں بروز محشر یعنی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اگر اس حاکم نے اپنی رعایا کے ساتھ اچھا یا حسن سلوک کیا ہوگا، یا حسن سلوک کرنے میں غور و فکر کیا ہوگا، تو اس حاکم کو اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرمائے گا، بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اس نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو عذاب کا باعث بنائے گا، یعنی اس کو عذاب دے گا۔ اسی طریقے سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو جو ہے حاکم بنایا اس کے گھر پر، یعنی عورت جو ہے اپنی بچوں پر حاکمہ ہے، تو بروز محشر جو ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت عورت سے اپنے بچوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ اگر اس نے جو ہے ان کی پرورش کرنے میں اچھی طریقے سے غور و فکر کیا ہوگا تو اس کا اجر بہترین عطا فرمائے گا، لیکن اگر اس نے اس کا برعکس کیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو عذاب دے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، اور اسی طریقے سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام جو ہے اپنے آقا کے مالک کا حاکم ہے، یعنی اس میں جو ہے اس مال میں جو ہے اچھے سے تصرف کیا ہوگا، اس کی دیکھ بھال اچھے سے کی ہوگی تو اس کو اجر اس کا اچھا عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اس نے جو ہے اس مال میں جو ہے چرایا ہوگا یا کسی کو دیا ہوگا بغیر آقا کے بغیر مالک کی اجازت کے، تو اس کا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ تو اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا کہ جو ہے انسان جو ہے ذمہ دار ہے ہر چیز کا، اور وہ اس کے جو ہے جیون کا ایک حصہ ہے۔ تو ماحصل کیا؟ ماحصل یہ پتہ چلا کہ ہم جو ہے زیادہ غور و فکر کرنا یہ اوور تھنکنگ نہیں ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل آگے آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔